أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الموت في طاعة الله خير من الحياة في معصية الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات، پچھلے دنوں محترم ڈاکٹر اعلیٰ بخش صاحب فوت ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے پیچھے ان کے بیٹے ڈاکٹر اسلم صاحب اور ان کے باقی عزیز رشتہ دار اور آپ سب لوگ جو انہیں اچھی طرح جانتے ہیں اور ایک عرصہ سے ان کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے، ان سب کے سامنے میں اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہوا اور اظہار تعزیت یہ ہے کہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. ہم سب ان کے لیے دل و جان سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے. انسان کمزور ہے، غلطیاں اور خطائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. اور انہوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں اور جن نیک اعمال کے وہ ارادے اور نیت کرتے رہے لیکن نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو بھی اور نیک ارادوں کو بھی اپنے یہاں قبول کرے. ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے، انہیں جنت میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ان کے عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کا بیٹا ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، سب کو عافیت نصیب کرے اور نیک اعمال کی توفیق. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر بھی دے اور ان کے خاندان میں ڈاکٹر صاحب کا اچھا بدل بھی عطا. یہ تو تعزیت کے وہ جملے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے کہا دیے. اس کے بعد قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے، اور میں نے قرآن ہی کی آیت پڑھی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ. اللہ کے بندوں پر جب مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بھی مصیبت، اور موت کو بھی قرآن مجید میں مصیبت الموت کہا گیا ہے. موت بھی ایک مصیبت ہے.
اس شخص کے لیے بھی مصیبت اور مشکل ہے جس پر موت آتی ہے، اور اس کے عزیزوں اور رشتے داروں کے لیے بھی ایک نیت کی مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود کہا ہے کہ میرے بندوں پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت کو اس طرح ٹال دیتے ہیں یا اس طرح مصیبت پر اظہار کرتے ہیں یا اس طرح اس مصیبت سے ایک حقیقت کا اظہار کر کے اپنے لیے حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو ویسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ غم کا کلمہ ہے، لیکن اصلاً یہ غم کو دور کرنے والا ہے، غم کو دور بھی کرتا ہے اور بندے کو اس کی حقیقت اور اس کا انجام بھی سمجھاتا ہے۔ کوئی بندہ اس کلمے کو انا للہ و انا الیہ راجعون اس کو شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ اور سمجھ کر ادا کرے تو اس کلمے میں مصیبت میں حوصلہ اور صبر بھی ہے، اور اس کلمے میں قرآن جو میسج اور پیغام ہمیں دیتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے وہ سارا پیغام بھی اس کے اندر ہے۔ زندگی کی جو حقیقت ہمیں سمجھاتا ہے وہ بھی ان لفظوں کے اندر موجود ہے کہ انا للہ، ہم تو ہیں اللہ کے لیے، ہم خود اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہیں۔ انا للہ، ہمارا مالک اللہ ہے، ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کی ملت ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جس طرح قرآن میں بار بار آتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کی ملت ہیں۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے ہمیں وجود بخشا ہے، اللہ ہی نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اور اللہ ہی ہماری زندگی کو چلا رہا ہے۔ یعنی ہم خود جو کچھ ہیں، ہمیں اپنے آپ پر بھی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور ہم اپنے مالک آپ نہیں ہیں بلکہ ہمارا مالک اللہ ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے۔ اور جو بندہ یہ تسلیم کرے کہ میں اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کی ملت ہوں، اگر وہ اس کو شعور کے ساتھ تسلیم کرتا ہے تو پھر تو وہ جانتا ہے کہ مجھے کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب سمجھتا ہے کہ میں اس بندے کا غلام ہوں تو وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرتا، جو وہ حکم دیتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو ہم سب اللہ کی ملت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل ان دو لفظوں کے اندر ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اور پورا قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، بلکہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر ہم نے اس بات کا حساب دینا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاری یا خدا نخواستہ اس کے حکم کے خلاف۔ یعنی یہ جو لفظ ہیں وہ انا الیہ راجعون، ان میں صرف اس بات کو
تسلیم نہیں کیا گیا کہ ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، بلکہ یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ ہم اس کے سامنے جواب دیں ہیں اور ہم نے اس کی عدالت میں کھڑے ہونا۔ تو نہ صرف یہ جملہ ہمیں صبر اور حوصلہ دیتا ہے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم اللہ کی ملت ہیں، سارے اس کے فیصلے ہم پر صادر ہوتے ہیں، وہ جو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ جب وہ موت کا فیصلہ کرتے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس موت کے فیصلے کو قبول نہ کریں؟ ہم ہیں ہی اس کی ملت، اور پھر اس نے اس زندگی کا قانون بنایا ہے کہ اس نے سب کو اپنے پاس لے جانا ہے۔ تو اگر ہمارے کسی کو عزیز کو لے گیا ہے تو اس نے تو اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق عمل کیا۔ تو اس جملے سے حوصلہ بھی ملتا ہے، اور اس جملے سے ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت اور اپنا انجام بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس فوجی پر بھی، ڈاکٹر صاحب کے جانے پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اس پر غور کرتے رہتے ہیں، ہم جب صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کبھی اس سلسلے پر غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ مصیبت پڑنے پر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ملت سمجھے اور اس کے سامنے جواب دے، اور اسی ملت کے تصور کے ساتھ، اسی جواب دہی کے تصور کے ساتھ وہ زندگی گزارے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ کہیں سمجھدار آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، کہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے، اور جن لوگوں کا یہ اقرار ہے، اور جن لوگوں کا یہ ایمان ہے، اور جو اسی نقطہ نظر اور اسی اقرار اور اسی ایمان پر زندگی گزارتے ہیں، ان پر تو ان کے رب سے بڑی عنایات ہوتی اور رحمتیں ہوتی۔ شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا کہ جو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو سمجھتا ہے اور سمجھ کر اس جملے کا جو تقاضا ہے وہ زندگی میں پورا کرتا ہے، تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر میری عنایات ہوتی اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس کو ہم اکثر بولتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اس کے اندر کیا بات موجود ہے، کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت سمجھتے ہیں ان پر تو میری عنایات نازل ہوتی ہیں، صلوات من ربہم ورحمۃ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اور کتنی بڑی ضمانت ہے، اور کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی ملت ہے، اور اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ملت مان کر زندگی گزارتے ہیں، اپنے وجود پر، اپنے مسائل پر اور اپنے اختیارات پر اپنی کوئی ارادی استعمال نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا ہوں۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنا حساب لینا ہے، اور اس پیش ہونے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا وقت پورا کرتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ ان پر تو ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوتی اور بڑی رحمتیں ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی عنایات اور رحمتیں کو معمولی اس کی عنایات ہونا یا اس کی رحمت ہونا تو معمولی چیز ہے۔ جس بندے کو اس کی عنایتیں نصیب ہو جائیں اور جس بندے کو اس کی رحمت نصیب ہو جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ جو بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے اس پر میری عنایات ہے اور
میری رحمتیں. اور پھر میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، غیر یافتہ ہیں. یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو سمجھنے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے اللہ کی عنایات کے حقدار بھی ہیں، رحمت کے حقدار بھی ہیں، اور یہی تو وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے. دیکھیں زندگی تو جس طرح ڈالے اپنی ختم ہوگی، ہماری بھی ختم ہو جائے. پہلے صفحے سے لے کر بلکہ پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک وہ کتاب جس کا لفظ لفظ اور حرف حرف بالکل عین حق ہے، بالکل سچ ہے، اس کے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک ہمیں یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ یہ زندگی دعا کی ہے، اور جو کچھ یہاں ہے یہ بھی عرضی ہے. اور کیا یہ جو قرآن پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک یہ سمجھاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی عارضی ہے، اس کی یہ بات غلط ہے؟ 100% درست ہے. انسان کی پیدائش کے وقت اس نے کہا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ لوگوں یاد رکھنا کہ زمین میں تمہارے لیے عارضی ٹھکانا ہے، مستقل نہیں. اور عارضی بھی اس قدر عارضی ہے کہ جس زمین میں تم وقت گزارتے ہو اس زمین کی حاجی، زمین بھی، پانی بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، سمندر بھی، سب کچھ وہ سب کچھ بھی عارضی ہے، لیکن تم تو ان سب سے کہیں زیادہ عارضی ہو. تم تو جو چیزیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہو ان سے بھی تمہاری عمر کم ہوتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ انسان سب سے زیادہ عارضی ہے. سب سے زیادہ عارضی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں عارضی ٹھکانا ہے. آپ میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے عارضی ٹھکانا نہیں ہے؟ اور عارضی بھی اس نوعیت کا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کتنی دیر رہنا ہے. کسی وقت کو ہمیں اٹھا سکتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ وہ متاع، اور جو کچھ تمہارے پاس سرمایہ زندگی ہے، خواہ یہ رزق کی شکل میں ہے یا رشتوں کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں، جو کچھ تمہارے پاس سرمایہ زندگی ہے وہ متاع ہے. متاع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی عارضی ہے اور بہت ہی تھوڑا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ الہی ایک وقت مقرر، ٹھکانا بھی عارضی، سرمایہ زندگی بھی عارضی، اور ایک وہ وقت جس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا. تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے جو ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. ہم سب تربیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور تربیت کی یہ مجلسیں جہاں پر تعزیت ہوتی ہیں اور جہاں پر مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت ہوتی ہیں، وہاں پر شریک ہونے والوں کے لیے سبق بھی ہوتی ہے. اگر کچھ سبق لینے والے تھوڑے
ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو سبق لیتے ہیں۔ یہ بھی انسان کی نصیبی ہے، تھوڑے ہوتے ہیں جو سبق لیتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تھوڑوں نہیں کر لے، ہم یہ جو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہے، زیادہ تو نہیں ہے، بے شمار انسانیت ہے، اللہ ہمیں ان تھوڑوں نہیں کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پر چلنے والوں کے ووٹ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ان کی پارٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ دعا پڑھی ہے کہ ایک تو بندہ جب فوت ہو جائے تو اس بات کا اظہار اور اعلان کرے کہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف جانے والے، اور اس میں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا بات ہے۔ اور دوسری وہ دعا ہے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو سارے اکٹھے ہو جاؤ، صفیں باندھ دو، صفیں باندھ کر اس کے لیے دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ مغفر لنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سب کے لیے دعا۔ اگر آپ اس دعا کے معنی پر غور کریں تو بڑی عجیب دعا ہے جس کے لفظ لفظ میں دعا بھی ہے اور ہر دوسرے مسلمان کے لیے خیر ہے۔ ہم تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ دوسرے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر اللہ کی کبریائی کا 4 مرتبہ اعلان کر کے، اللہ کی تسبیح بیان کر کے، اس کی حمد اور ثنا کر کے، اس کے نبی پر درود بھیج کے یہ دعا کیا ہے۔ کیا دعا کہ اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو معاف کر دے۔ پہلے زندوں کی بات، اس لیے زندوں کی بات ہے کہ زندوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ مغفرت کے راستے پر چلے۔ جو فوت ہو جاتا ہے اس کا تو پتہ نہیں، عمل ختم ہو جاتے ہیں، اس کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے۔ لیکن پہلے زندوں کی بات کی کہ اے ہمارے رب ہمارے زندوں کو معاف کر، ہمارے مرنے والوں کو معاف کر، جو یہاں جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو معاف کر دیں، جو نہیں آئے ان کو بھی معاف کر دیں، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دیں، ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دیں۔ دیکھیے دین کس قسم کا دین بناتا ہے کہ ہر مومن کے لیے معافی مانگو۔ بڑوں کو بھی معاف کر دے، چھوٹوں کو بھی معاف کر دے۔ اس کے بعد اگلے جو الفاظ ہیں دعا کے، حقیقت یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ کتنی خوبصورت بات اللہ کی ہے، اور اس دعا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا۔ اللہ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب یہ دیکھیں ساری دوڑ دھوپ، ساری خواہشیں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، اصل بات اللہ کے رسول نے سمجھائی۔ دعا کرو کہ اے ہمارے اللہ ہم میں سے جس کو تو زندگی دے، جتنی بھی زندگی تو نے دینی ہے، جس دن تو نے ہم میں سے کسی کو زندہ رکھنا ہے اسے اسلام پر رکھنا۔ اور یا اللہ جب ہم میں سے تو نے کسی کو مار دینے کا فیصلہ کرنا ہے تو فیصلہ تو تیرا ثابت ہونا ہے، لیکن یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں
کہ اس کو ایمان پر موت دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا سوچیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ کرتے اور چاہتے ہیں، جو کچھ کرتے اور چاہتے ہیں، ان سب سے زیادہ اہمیت اسلام کی اور ایمان کی۔ اولاد سے، عہدے سے، منصب سے، پیسے سے، مکان سے، بیوی سے، بچوں سے، رشتے داروں سے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس سب کچھ سے زیادہ اہمیت ایمان اور اسلام۔ زندگی ہو جو ایمان اور اسلام پر گزرے، اور موت ہو جو ایمان اور اسلام پر، باقی نہ کوئی زندگی نہ کوئی موت، کچھ بھی نہیں۔ اب ایمان اور اسلام کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ تو ہمیں زندگی دے تو ایمان اور اسلام کی دے، اور موت دے تو ایمان اور اسلام کی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ سارے لوگ جو ہیں ایمان اور اسلام کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ایمان اور اسلام کی زندگی یہ ہے کہ بندہ زندگی میں جو کچھ کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اسی پر اس کی زندگی گزر جائے اور اسی پر اس کو۔ جو بندہ زور کی نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کر، اسے کوئی خدا کا خوف نہیں ہے اور اصل سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے، وہ ایمان کی موت نہیں مرتا، وہ نافرمانی کی موت مرتا ہے۔ جس بندے کے پاس کسی بندے کی امانت ہے اور وہ جان بوجھ کر وہ امانت جو ہے وہ دبا کر رکھتا ہے اور اس کے حوالے نہیں کرتا اور اسی حال میں مر جاتا ہے، وہ ایمان کی موت نہیں مرتا، وہ خیانت کی موت مرتا ہے۔ وہ بندہ جس نے کسی رشتے دار پر، کسی پڑوسی پر ظلم کیا ہوا ہے اور وہ اسی حالت ظلم میں مر جاتا ہے، تو وہ ایمان کی موت نہیں مرتا۔ ایمان اور اسلام کی موت کا مطلب، زندگی کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی اطاعت کی زندگی اور اپنی اطاعت کی موت نصیب۔ جس طرح یہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے حکم کے پابند رہو، کوئی اس کی نافرمانی نہ کرو، اس سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تم مر جاؤ لیکن اس کی نافرمانی نہ کرو، موت کو قبول کر لو، نافرمانی کو قبول کرو، اور آخری سانس تک اس کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تو میرے بھائی آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ زندگی وہ جو ایمان اور اسلام کی زندگی ہے، اور موت وہ جو ایمان اور اسلام کی ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا اب تو خیر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو خون سفید ہو گیا ہے، ہمدردی ختم ہو گئی ہے، کسی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کے عزیز ہوتے ہیں، اس کے قریبی ہوتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، ہوتا ہے قدرتی بات ہے۔ لیکن میں نے کوئی عجیب بات پڑھی ہے کہ نیک آدمی کے فوت ہونے کو زمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے۔ کیا مطلب زمین روتی ہے اور آسمان؟ جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ میں نے اس کی تشریح، اس کی وضاحت کسی کتاب میں پڑھی تو لکھنے والے نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اس لیے روتی ہے
کہ نیک آدمی کے فوت ہونے سے وہ کہتی ہے کہ مجھ پر جو نیک اعمال ہوتے تھے وہ ہونے بند ہو۔ اس زمین کا سرمایہ بھی نیک اعمال ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ زمین اس بندے کو بہت پسند کرتی ہے جو اس کی چھاتی پر نیک اعمال کرتا ہے، اور یہ زمین اس بندے سے بڑی نفرت کرتی ہے جو اس کی چھاتی پر جرائم اور گناہ ہو۔ وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آ گیا تو انہوں نے اس طرح زمین پر کوڑا مارا اور کہا کہ رک جا، کیا میں نے تجھ پر عدل کو نافذ نہیں کیا، انصاف نہیں کیا؟ تو زمین اس لیے ہوتی ہے کہ اس پر نیکیاں ہونا بند ہو جاتی ہیں، جو بندہ نیکیاں کرتا تھا وہ اٹھ گیا۔ اور آسمان اس لیے ہوتا ہے کہ اس نیک بندے کے نیک اعمال آسمان کی طرف جاتے تھے، وہ جانے پر نیکی بہت بڑی چیز ہے، نیکی تو اصل چیز ہے۔ کیا لے کر جانا ہے ہمیں یہاں سے، کیا لے کر جانا ہے؟ یہ یہاں کی باتیں ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا پوتا ہے، یہ یہاں کی باتیں ہیں۔ جو بھی موت آتی ہے یہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ کیا قرآن کی اس آیت سے آپ واقف نہیں ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے ہر رشتے دار کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کیا حیثیت رہے گی اس کی جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں؟ یہ بیوی ہے اور یہ بچے ہیں اور یہ بھائی ہے اور یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے۔ یہ بالکل اس زندگی کی یہ ساری آزمائشیں ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ حقیقت نیکی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش آپ کا اصل سرمایہ ہے، اور اگر وہ نیک بن جائے تو اس کا نیک بن جانا اصل سرمایہ ہے۔ یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی، پاگل ہو گئے ہیں والدین۔ حالانکہ اس کا کی پتہ ہے کہ سب کیا ہے؟ کوئی بچہ ہو نا لائق ہے، والدین کا بچہ لائق ہو، ہر کلاس میں فرسٹ آتا ہو، 10ویں میں جب جائے تو بورڈ پورے کو ٹاپ کر دے، پھر وہ FSC کرے اور پورا بورڈ ٹاپ کر دے، پھر وہ MBBS میں ڈاکٹری میں اس کو داخلہ مل دے، جب وہ MBBS کا امتحان دے فائنل تو پورے پنجاب کو ٹاپ کر دے۔ بالکل یہ بات سچی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پھر اسے امریکہ کے اندر داخلہ مل جائے، امریکہ میں وہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا جائے، وہاں بہترین ڈگری حاصل کرے، اور امریکہ والے اسے کہیں کہ پاکستان جا کر کیا کرنا ہے، ہم سے مہینے کا 2.5-3 کروڑ روپیہ لے لو، اور یہ بھی ہوگا، اور وہ وہاں ٹک جائے اور ایک 6 مہینے کے اندر 4 کنال کا گھر امریکہ میں خرید لے۔ اگر وہ دین کو نہیں جانتا اور ایمان کو نہیں جانتا اور یہ نماز جیسا عمل نہیں کرتا تو ساری زندگی کی ڈگریاں اور اس کا ساری کمائی 2 رکعت نماز کے برابر بھی نہیں، 2 رکعت نماز کے برابر بھی نہیں۔ ہم اس ٹائم کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ کوئی چیز کسی کو نہیں ملے گی سوائے نیک اعمال۔ تو اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو کہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اللہم من الیک
منا فأحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. یہ دعا بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ زندگی جس کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس موت کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں، وہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ مر گیا. یہ دعا ہمیں بتاتی ہے نہ زندگی کوئی چیز ہے نہ موت کوئی چیز ہے. اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان اور اسلام. شکر کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو میں ان کو جتنا جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں، ان کے گھر والے آپ سے بھی زیادہ جانتے ہیں. ہم جتنا جانتے ہیں وہ ایک دیندار آدمی. کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے، صرف ان کی وہ محبت جو دین سے تھی اور ان کے وہ اعمال جو وہ اللہ کے لیے کرتے. باقی یہاں کیا ہے؟ یہاں حقیقت یہ ہے کہ بڑی جلدی لوگ بھول جاتے ہیں. نسیم منسیہ 1,24,000 پیغمبروں اور نبیوں میں سے صرف 25-26 کے نام باقی رہ گئے. باقی کا نام بھی کسی کو نہیں آتا، اور وہ بھی باقی اس لیے رہ گئے کہ قرآن میں ان کا نام دیا. دنیا میں جب نبیوں کے نام گم ہو جاتے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز. اس کی نہیں وہ ایمان اور وہ ایک آواز جو بندہ اپنے ساتھ رہے. اسی لیے حدیث میں نے پڑھی ہے کہ الموت فی اطاعت اللہ خیر من الحیات فی معصیت اللہ. وہ موت جو اللہ کی اطاعت میں آئے، موت آئے، اس زندگی سے ہر درجہ بہتر ہے جو اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی. یہاں بڑے بڑے فرعون گزر گئے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ڈاکٹر صاحب کی جو موت ہے، ہم اس پر بالکل یہ کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک حقیقت ہے. اور ہم بڑے دل کی گہرائی سے، بڑے اخلاق کے ساتھ، بالکل بڑے اخلاق کے ساتھ، جیسے مجھے پتہ چلا تھا، میں نے اسی وقت دعا بھی کی تھی، اللہ نے اس بندے کو معاف کر. ہم بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پروردگار اس کو معاف کر. دیکھیں یہ جو معاف کر دینے والی بات ہے، بھائی اللہ معاف نہیں کرے گا تو بندہ کدھر جائے گا؟ بندہ کدھر جائے گا؟ یہ آپ کسی بڑے بندے کو کچھ اصول کر لیں. یہ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ ایک غریب آدمی کوئی بیچارہ گستاخی کر بیٹھے، کوئی بات بھی نہ کرے خاص، وہ کسی بڑے چودھری کی گستاخی کر بیٹھے اور چودھری صاحب ناراض ہو جائیں، تو وہ بیچارہ بندہ ادھر ادھر مارا پھرتا ہے کہ مجھے چودھری صاحب سے معافی دے دو، مجھے چودھری صاحب سے معافی دے دو. خواہ مجھ سے میں نے کسی بات کو خود نہیں کی، ناراض ہو گئے. وہ اس کے پاس جائے گا، آپ کے واقف ہیں، آپ کی بات مان رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ کیا حیثیت ہے اس چودھری کی. لیکن وہ بیچارہ بندہ معافی مانگنے کے لیے ادھر جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر چودھری صاحب نے مجھے معاف نہ کیا، پتہ نہیں میں اس گاؤں میں رہ بھی سکوں گا نہیں، یا وہ میرے بیوی بچوں سمیت
ہمارے پر بلاد لیں گے اور میری بےزتی کریں گے تو سارے گاؤں والے دیکھیں گے تو شرح معافی جو سب معاف. اسی طرح پولیس کا بڑا افسر کسی پولیس مین سے ناراض ہو جائے تو وہ بیچارہ پولیس والا مارا مارا پھرتا ہے، سفارشیں ڈھونڈتا ہے کہ میرا کپتان مجھ سے ناراض ہے، مجھے معافی دے دو، وہ میری بیٹی اتارا دے گا، میرا گزارا کس طرح ہوگا. وہ اللہ کے بندوں آپ سوچتے ہیں کہ یہ چودھری معاف نہ کرے تو گزارا نہیں ہوتا، پولیس کا افسر معاف نہ کرے تو گزارا نہیں ہوتا، تو اگر اللہ نے معاف نہ کیا پھر گزارا ہو جائے گا. کس طرح گزارا؟ اس لیے یہ بات تو ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کمزور بندے کو معاف کر. اللہ کا جاؤ جلال اور اس کی طاقت و قدرت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بات حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اس کے سامنے تو انبیاء بھی کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. لرزتے ہیں. ہماری کیا چیز ہے؟ تو ہم بالکل اپنے دل کی گہرائی سے بار بار اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے. انسان اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا، کنٹرول نہیں اپنے آپ کا کر سکتا، مر جاتا ہے، اسی طرح مر جاتا ہے. بڑی یہ زندگی بڑی بے وفا زندگی اور بہت تھوڑی، اور یہ موت بڑی سبق دینے والی ہے. میں تو اس بات کو سن کر حیران ہو گیا کہ حضرت عمر جیسا آدمی جن کی جرت اور بہادری اور جن کے جلال سے لوگ کانپتے تھے، ان کے سامنے بات نہیں کرتے تھے. وہ پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے جو مور رکھی ہوئی تھی نا، جو مور لگاتے تھے جب کوئی حکم دیتے تھے، جب کو کسی کو خط دیکھتے تھے نیچے مور لگاتے تھے، اس مور پر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ نصیحت کے لیے موت کا. اگر کوئی بندہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے موت کافی. اگر اتنے بہادر آدمی کو موت جو ہے وہ ڈرا دیتی ہے تو ہم کیا چیز ہے؟ اتنا بہادر آدمی، اتنا نیک آدمی، اتنا سر ہے، ہم کیا چیز؟ ہم دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے. ان کے پیچھے جو ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور نیکی نصیب اور عافیت اور خیر نصیب کرے، دنیا کے دکھوں اور آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، معلومیوں سے بچائے. انسان کمزور ہے. یہ تو خیر سمجھدار لوگ ہیں، ڈاکٹر اسلم صاحب ہیں. ظاہر ہے کہ بندہ ایک عرصہ گزارتا ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دین کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے، دین کی بنیاد پر لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہے. اس کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وہ ساری باتیں سمجھتے ہیں. لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس طرح بزرگ تو اس کے بچے پوچھتے ہیں، خود مجھ سے کئی مرتبہ مجھے اس کا اتفاق ہوا کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم والد صاحب کے لیے کیا کریں، اب کچھ کر سکتے ہیں، کوئی صدقہ کریں، کیا کریں، کیا کریں، کس کا ان کو فائدہ ہو. تو یہ ٹھیک ہے بندہ پوچھتا ہے، اگر شوق سے وہ پوچھتا ہے تو اس کے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حدیث میں تو بالکل بات واضح ہے کہ اولاد کی طرف سے کوئی چیز مرنے والے باپ کو فائدہ نہیں دیتی سوائے اولاد کی نیکی.
اگر بھی تو یہ چاہتا ہے نا کہ میرے باپ کو فائدہ ہو، وہ نیک عمل ہو، اور تو کوئی طریقہ نہیں. یہ حدیث میں ہے کہ بھائی نیک اولاد جو ہے وہ جانے والے کے لیے فائدے مند ہو سکتی ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے بعد جو ان کی اولاد ہے ان کو ایمان کی بہترین حالت کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق، یہ اصل وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.